الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا امام الانبیاء والمرسلین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ معزز سامعین محترم اور خصوصاً تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان ضلع لاہور کے ذمہ داران، پی پی ذمہ داران، ضلعی ذمہ داران، آج ہم اپنے کام اور اپنے عزم کو اس طریقے سے دیکھنے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں کہ ہمارا کام اور ہمارا عزم، اس کا صلہ اور اس کی ظاہری غایت اور اس کا ثمر کیا ہے، اور اس سے ہم اپنی قوم، اپنی ملت اور اپنے نظریے کی بقا کے لیے کتنا فائدہ اٹھا رہے ہیں یا کتنا فائدہ لے سکتے ہیں یا لے رہے ہیں۔ بہت سارے دوستوں کا یہ خیال تھا کہ ہم ورکرز کنونشن اور لوگوں کو بلائیں اور اپنے ذمہ داران کو بلائیں اور ان کی تربیت کے حوالے سے اور ان کے کام کے حوالے سے پوچھیں۔ یاد رکھیے گا کہ تاریخ نے کبھی بھی ان چیزوں کا ذکر نہیں کیا جن سب چیزوں کے اوپر ہم چل رہے ہیں۔ تاریخ ہمیشہ ان چیزوں کا ذکر کرتی ہے جس سے یا تو فتوحات ہوں یا شکست کے اسباب ہوں۔ تاریخ نے کبھی نہیں یہ لکھا کہ میدان میں رہنے والے کے کپڑے کیسے تھے، میدان میں کھڑے رہنے والے کا کھانا کیسا تھا، میدان میں کھڑے رہنے والے نے پوشاکیں کیسی پہن رکھی تھیں، میدان میں کھڑے رہنے والا کس خاندان کا مالک تھا، میدان میں کھڑے رہنے والا کس نسل اور کس رنگ سے تھا۔ تاریخ صرف یہ لکھتی ہے کہ میدان کے کھڑے رہنے والے نے اپنے عزم اور اپنے نظریے کے لیے اتنا بڑا کام کیا۔ یہ تاریخ کا اصول ہے، اور جتنی سادگی اور جتنے ظاہری اسباب کی کمی ہو، تاریخ کا قلم اتنا ہی حسین کر کے اس کو پیش کرتا ہے۔ اس کی مثال موجود ہے کہ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم جس دن فتح مکہ والے دن داخل ہوئے تو حدیث کی کتابیں یہی بتاتی ہیں کہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دن سر اقدس جو تھا وہ اتنا جھکا ہوا تھا کہ اونٹنی کے پالان کے ساتھ لگ رہا تھا۔ یعنی ایک تو ہے کہ اونٹنی کے اوپر ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہیں، لیکن سر اقدس اتنا جھکا ہوا تھا کہ وہ سامنے پالان کو لگ رہا تھا، بالکل مکمل اپنے رب کے سامنے۔ اور تاریخ نے کبھی بھی یہ نہیں لکھا کہ جو فتوحات یا شکست والے ان کے اسباب کیا تھے۔ جب ہلاکو خان بغداد کے اوپر مسلط ہوا تو ہلاکو خان نے جب پورے بغداد کے اوپر قبضہ کر لیا تو المعتصم باللہ کو گرفتار کر کے اس نے اس کے محل میں کہا کہ میرے لیے کھانا تیار کرواؤ۔ جب کھانا تیار ہو گیا تو اس کے سامنے سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھانا لایا گیا، اور بڑی حسین و جمیل عمارات، حرم کی عمارات جہاں المعتصم باللہ سوتا تھا، اس کا کمرہ بڑا حسین و جمیل، اس کے ضیافت خانے۔ تو جب ساری چیزیں ہلاکو خان کے سامنے رکھ دی گئیں تو اس نے بڑی تاریخی جملہ کہا۔ اس نے کہا کہ اے خلیفہ مسلمین، مجھے یہ بتاؤ کہ یہ سونے اور چاندی پگھلا کر تم نے اپنے سپاہیوں کو تنخواہیں کیوں نہیں دی کہ وہ میرے ساتھ بڑی دلیری کے ساتھ لڑتے؟ یہ پوشاکیں اتار کر، یہ سارے اس کو بیچ کر تم نے یہ جو بڑے بڑے قیمتی پردے لٹکائے ہوئے ہیں، اس کو بیچ کر تم نے تیر کیوں نہیں بنائے کہ تمہارے سپاہی مجھ پر چلاتے؟ اور یہ جو تم نے سونے اور چاندی کے برتن اور جناب پتل اور تانبے کے برتن بڑے
جناب قیمتی رکھے ہوئے ہیں، ان کو پگھلا کر، اور یہ جو قیمتی دروازے رکھے ہوئے ہیں ان کو پگھلا کر تم نے آہنی تلواریں کیوں نہیں بنائیں کہ تم میرے خلاف چل سکتے؟ تو المعتصم باللہ کہنے لگا کہ اللہ کی یہی مرضی تھی۔ اس نے کہا المعتصم، جو میں تمہارے ساتھ کرنے لگا ہوں اللہ کی یہی مرضی ہے، وہ بھی جو میں تمہارے ساتھ کرنے لگا ہوں اللہ کی بھی یہی مرضی ہے۔ اس نے کہا تم میرے ساتھ کیا کرو گے؟ اس نے کہا میں تمہیں قالینوں اور نمدوں میں لپیٹ کر تمہارے اوپر پورے گھوڑے دوڑواؤں گا اور بتاؤں گا تمہارے بعد آنے والوں کو کہ جس نبی نے دنیا سے جاتے ہوئے اپنے گھر میں 8 اور 9 تلواریں لٹکا کر بتایا تھا کہ میری امت تمہاری بقا اس چیز میں ہے، وہ امت جا کر نرم و نازک بستروں میں کھو گئی اور سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھو گئی اور عیش و آرام میں کھو گئی۔ یاد رکھیے گا تاریخ، آج آپ کوئی لچھے دار تقریریں نہیں سنیں گے، آج آپ وہ بات سنیں گے جس کی آپ اور مجھے ضرورت ہے۔ تاریخ کو اس سے بالکل غرض نہیں تھی کہ علامہ خادم حسین رضوی نے کتنا مہنگا سوٹ پہن رکھا تھا، آج بھی تاریخ کو اس سے غرض نہیں ہے کتنی مہنگی پگڑی اور کتنی مہنگی جوتی پہن رکھی تھی۔ تاریخ کو اس سے غرض ضرور ہے کہ اس کے دل میں کیا جذبہ تھا جس نے تمام باطل کو الٹا کر کے رکھ دیا تھا۔ ہر کفر کے سینے میں وہ غار کی ہے جو غار قیامت تک پر نہیں ہو سکتی، اور ہر کفر کے وہ ایجنڈے کو توڑ کے رکھ دیا ہے کہ ختم نبوت اور ناموس رسالت کے لیے جب بھی کوئی آنکھ اٹھے گی تو وہ کہیں گے کہ اس امت کے پاس، اس قوم کے پاس وہ طریقہ موجود ہے جو امیر المجاہدین انہیں بتا کر گئے ہیں، لہذا اس سے پیچھے ہٹاؤ ان کو۔ آپ اور میں آج اگر عہدوں کی لالچ کے لیے کام کر رہے ہیں تو یاد رکھیے جس نے بھی اللہ اور اس کا رسول کا نام لے کر عزت چاہی ہے وہ ہمیشہ ذلیل ہوا ہے۔ جس نے بھی اللہ اور اس کا رسول کا نام لے کر اپنے نام کی بڑائی چاہی ہے یا مال و دولت تلاش کیا ہے اس کا انجام یزید جیسا ہوا ہے، اور جس نے اپنا سب کچھ لٹا کر میدان میں آ کر کہا ہے کہ حق بات ہمیشہ کریں گے، ظالم کی حمایت نہیں کریں گے، اس کا راستہ ہمیشہ حسینی رہا ہے اور وہی حسینی ہے۔ آپ اور مجھے یہ یقین ہے کہ ہم نے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے اور رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے۔ مجھے یہ بتائیں، آپ اور مجھے یہ بھی یقین ہے کہ ہم جس رستے پر چل رہے ہیں وہ رستہ حق کا ہے، یہ یقین ہے، ہمیں یقین ہے، لیکن ہمارے پاس پھر اس کام کو کرنے کے لیے وقت کیوں نہیں ہے؟ ہمیں پھر لوگوں کو پیغام دیتے وقت شرم کیوں آتی ہے؟ ہمیں لوگوں کو پیغام، اپنے خاندان میں پیغام دیتے وقت یہ کیوں آتی ہے کہ جناب رشتہ دار کیا کہیں گے، وہ کیا کہیں گے؟ ہمیں اپنے جذبے میں جناب جذبے کا اظہار کرتے ہوئے پریشانی کیوں ہوتی ہے کہ ہم اپنی بات ببانگ دوہل کیوں نہیں کہتے کہ ہم حق کے ساتھ کھڑے ہیں؟ تعداد معنی نہیں رکھتی، تعداد اگر معنی رکھتی ہوتی تو کبھی بھی حسین 72 لے کے کربلا میں نہ جاتے۔ ہاں، بات معنی یہ رکھتی ہے کہ حق کے ساتھ کون کھڑا ہے، اور تاریخ بھی اسی کو بات کو لکھتی ہے کہ حق پر کون کھڑا تھا۔ وقتی آزمائشیں اور حق کو دبانے کے لیے اقبال کہتا ہے عید و قوت از حیات آمد پدید موسیٰ و فرعون و شبیر و یزید۔ اقبال کہتا ہے یہ دو قوتیں تا صبح قیامت آپس میں برسر پیکار رہیں گی، آپس میں آمنے سامنے رہیں گی، موسیٰ و فرعون۔ جہاں فرعون ہوگا وہاں موسیٰ ضرور آئے گا، اور جہاں یزید سر اٹھائے گا وہاں امام حسین ضرور آئیں گے۔ تو یہ دو قوتوں نے قیامت تک رہنا ہے۔ اب ہم اس سے گھبرا جائیں کہ جناب ہمارے پرچے ختم نہیں ہو رہے، ہمارے گھر میں پولیس کا چھاپا لگتا ہے، ہمارے 4 شیڈول کے اندر سے نام نہیں نکل رہا۔ آپ کو کس نے کہا ہے کہ کبھی بھی حق غالب جناب نرم و نازک بستروں میں یا ٹریوں میں رکھ کے اگلوں نے کہا کہ یہ آپ قبول کر لیں؟ یہ سارے رستے کی سختیاں قبول کر کے جو چلے گا منزل اس کو ملے گی۔ ہاں، اور جو ان دائیں بائیں چیزوں کی طرف دیکھے گا، دنیا، یہ ساری دنیا کی چیزیں ہیں، اور شیطان کے چیلوں کا کام ہی یہ ہے کہ حق والوں کو کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے چھیڑ کر الجھائے رکھنا اور یہ ڈرائے رکھنا کہ جناب آپ کے ساتھ ایسے ہو جائے گا، آپ کے ساتھ ایسے ہو جائے گا۔ مجھے بتاؤ، ہمارے ساروں کے ساتھ امام حسین کے قبیلے سے زیادہ تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ جب وہ حق کے لیے کھڑے رہے ہمیں تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے۔ اگر ہم سب بھی مل جائیں، سارے کارکنن اور سارے لوگ بھی مل جائیں، ہمارے ساتھ بابا جی سے کے اوپر جو ظلم ہوا اس سے زیادہ تو کچھ نہیں ہو سکتا۔
اور مرنا تو ہے ہی۔ امام حسین نے کیا کہا؟ جب اس جسم کو موت آنی ہے تو پھر کیوں نہ اللہ اور اس کے رسول کے رستے پر، حق کے رستے پر آ جائے۔ تو ہم کیوں خوف کھاتے ہیں؟ ہم کیوں پریشان ہیں؟